أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے کتاب التوحید کے ساتھ ہیں، جس کے مؤلف ہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جو فوت ہوئے ہیں 1206 ہجری میں 1206، اور یہ کتاب بہت ہی عظیم کتاب ہے۔ بہت سے لوگوں کے عقائد اس کتاب کے ذریعے تبدیل ہوئے۔ آج ہم اس کتاب کا باب نمبر 54 پڑھنے جا رہے ہیں، 54۔ باب لا يرد من سأل باللہ۔ باب اس بارے میں ہے کہ جو اللہ کے نام کے ذریعے سوال کرے اسے رد نہ کیا جائے، اسے مسترد نہ کیا جائے، بلکہ اس کی حاجت کو پورا کیا جائے، اس کے سوال کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ یہ باب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ادب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ ادب جسے اختیار کیا جائے تو انسان کی توحید مکمل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے، اللہ کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے اللہ کے نام سے آپ سے سوال کیا ہے، آپ اس کا مطالبہ پورا کر دیں اور اس کو ریجیکٹ نہ کریں۔ تو یہ تو ہوا مجمل سا مفہوم اس باب کا، تفصیلات انشاءاللہ آگے چل کر بیان کی جائیں گی۔ آئیے اس حدیث کی طرف بڑھتے ہیں جسے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس باب میں لے کر آئے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من استعاذ باللہ فاعیذوا، کہ جو اللہ کے نام کے ذریعے پناہ مانگے اس کو پناہ دے دو۔ ومن سأل باللہ فاعطوا، اور جو اللہ کے نام کے ذریعے کسی چیز کا سوال کرے، کچھ مانگے، فاعطوا تو اس کو دے دو۔ ومن دعاکم فاجیبوا، اور جو تمہیں دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو۔ ومن صنع الیکم معروفا فکافئوا، اور جو تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے، کوئی احسان کرے تو اس پہ اسے بدلہ دو، یعنی کہ احسان کا بدلہ احسان سے دو۔ فإن لم تجدوا ما تکافئوہ، اگر تم نہ پاؤ کوئی ایسی چیز جس سے تم اس کا بدلہ چکا سکو، فادعوا لہ، تو اس کے لیے دعا کر دو۔ حتی تروا، یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے، تم یہ سمجھو کہ انکم قد کافأتموہ، کہ بے شک تم نے اسے بدلہ دے دیا ہے، اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام ابو داؤد نے اور امام نسائی نے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اپنی مشہور و معروف کتاب السلسلہ الصحیحہ میں، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 254 اور ابو داؤد شریف میں اس کا نمبر ہے 5109 5109۔ آئیے اب اس حدیث کی طرف تفصیل کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ راوی ہیں حدیث کے عبداللہ بن عمر، مشہور و معروف صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، اور بہت ہی متقی اور پرہیزگار صحابی تھے۔ سب صحابہ کرام عظیم ہیں، لیکن فی الحال ہم چونکہ گفتگو ان کے بارے میں کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں گزارش کر رہا ہوں کہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من استعاذ باللہ فاعیذوا،
جو اللہ کا نام لے کر پناہ مانگے. کیا مطلب ہے اس کا؟ پناہ کب مانگی جاتی ہے؟ جب کوئی خطرہ ہو، جب کوئی شر ہو، جب کسی سے ڈر لگ رہا ہو. تو آپ کے شر سے بچنے کے لیے اگر کوئی اللہ کا نام استعمال کرتا ہے، پناہ مانگتا ہے، تو آپ اس کو پناہ دے دیں. مثال کے طور پہ کہتا ہے اعوذ باللہ من ان تضربنی، کہ میں آپ کی پٹائی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. تو اب چونکہ اس نے اللہ کی پناہ مانگ لی ہے، تو اب آپ اس کی پٹائی نہ کریں، اب آپ اسے نقصان پہنچانے سے باز رہیں. اور اس ضمن میں مشہور و معروف حدیث ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حدیث کی راویہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لڑکی سے نکاح کیا. وہ لڑکی بعد میں معروف ہوئی کس نام سے؟ جون کی بیٹی، ابنۃ الجون. آپ نے اس سے نکاح کیا. جب اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا اور آپ اس کے قریب ہوئے، تو اس نے کہا اعوذ باللہ منک، کہ میں آپ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لقد عدت بعظیم الحقی باہلک، تو نے عظمت والے اللہ کی پناہ مانگی ہے، اس لیے اب میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، تم واپس اپنے گھر والوں کے پاس جا سکتی ہو. تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. تو اس نے پناہ مانگی تھی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ بہت عظیم ہے، اللہ کا نام استعمال نہیں کرنا چاہیے ایسے امور میں، لیکن کسی نے استعمال کر لیا. اب آپ اللہ کے نام کا احترام کریں، اللہ کے نام کا ادب کریں، اللہ کی عظمت کا خیال کریں اور ایسے شخص کو پناہ دے دیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ان الفاظ کو اہمیت دی کہ اس نے کہا اعوذ باللہ، آپ سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. تو آپ نے کہا لقد عدت بعظیم، تو نے بہت ہی عظیم ذات کی پناہ لی ہے، تو اب اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ. بخاری شریف کی حدیث ہے 5254 5254. لیکن اگر کوئی اللہ کی پناہ مانگے اس کام سے بچنے کے لیے جس کام سے بچنے کے معاملے میں مدد کرنا جائز نہیں ہے، تو وہاں پہ اس کے الفاظ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہاں پہ پناہ نہیں دی جائے گی. مثال کے طور پہ چور کو پکڑا گیا، عدالت میں کیس ثابت ہو گیا، جج نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. اب وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تمہاری اس سزا سے بچنے کے لیے جو تم مجھے دینا چاہ رہے ہو. تو کیا یہاں پہ اس کی مدد کی جائے گی؟ نہیں، یہاں پہ اس پہ شریعت کی حد قائم کی جائے گی. اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کی یہ حد ہے جو اس کے اوپر قائم کی جائے گی. ایسے ہی کسی کو پکڑ لیا گیا، مثال کے طور پہ قاتل ہے تو اس کو پکڑ لیا گیا. اب جج نے فیصلہ سنایا کہ اس کی گردن اتار دی جائے، تو وہ اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہے، تو یہاں پہ بھی اس کی مدد نہیں کی جائے گی. وَمَن سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، اس حدیث کا دوسرا جملہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نام کے ذریعے سوال کرے، اللہ کے نام کا واسطہ دے کے مانگے، فَأَعْطُوهُ، پس تم اس کو دے دو. کیوں دے دو؟ اللہ کا خیال کرتے ہوئے، اللہ کے نام کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے. اور یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. یہ حدیث کیوں ذکر کی گئی ہے؟ اس دوسرے جملے کی وجہ سے کہ جو اللہ کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ اس کو دیں. تو یہاں ہم تفصیل میں جائیں گے کہ جو اللہ کا نام لے کے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اس کے کئی حالات ہیں. پہلی حالت
کہ وہ اللہ کا نام استعمال کرتے ہوئے کسی ایسی چیز کا سوال کر رہا ہے، کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہے جو اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے نام استعمال نہ کرے تب بھی اس کا وہ حق ہے، اور اپنا حق لینے کے لیے وہ اللہ کے نام استعمال کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے کسی کو قرض دیا، قرض کا وقت طے ہوا تھا 1 مہینہ، 1 مہینہ گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، قرض واپس نہیں کیا جا رہا۔ وہ تنگ آ گیا ہے اس شخص سے جس نے قرض لیا تھا، اب اس سے کہتا ہے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میرے پیسے واپس کر دو۔ تو یہ پیسے کس کے ہیں؟ اسی کے پیسے ہیں نا، اس کا حق ہے، اس کے پیسے ہیں، اس نے قرض دیا تھا، نیکی کی تھی، اپنا حق واپس مانگ رہا ہے۔ تو اپنا حق لینے کے لیے اس نے اللہ کے نام کا واسطہ دیا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا سوال، اس کا مطالبہ پورا کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ وہ واسطہ نہ بھی دیتا تو اس کا مطالبہ پورا کرنا ضروری ہے۔ جب اس نے اللہ کا نام استعمال کر لیا تو اب مطالبہ پورا کرنے کا جو وجوب ہے وہ بڑھ گیا، اب مزید واجب ہو گیا، مزید ضروری ہو گیا کہ آپ اس کا مطالبہ پورا کریں اور اس کے سوال کو پورا کریں اور اس کا مال اس کو واپس کریں۔ تو یہ ہے پہلی حالت کہ اللہ کا نام استعمال کر کے مانگنے والا کیا مانگ رہا ہے؟ اپنا حق، اور اپنا حق وہ جو واجب اس کا حق ہے۔ دوسری حالت کہ سوال کرنے والا اللہ کا نام استعمال کرتے ہوئے وہ چیز مانگ رہا ہے جو اسے دینا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی حرام چیز مانگ رہا ہے، وہ کہتا ہے اسألک باللہ ان تعطینی خمرا، میں اللہ کا واسطہ دے کے تم سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے شراب کی ایک بوتل دے دو۔ تو شراب کی بوتل دینا جائز ہے؟ وہ اللہ کا واسطہ دے نہ دے، شراب کے معاملے میں کسی سے تعامل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب اس نے اللہ کا نام استعمال کیا، اچھا جب پہلے اس نے کہا تھا شراب مجھے دیں اللہ کا نام استعمال کیے بغیر، تو اس نے نیکی کی تھی کہ گناہ کیا تھا؟ گناہ کیا۔ اب اللہ کا نام استعمال کر کے جب اس نے یہ حرام چیز مانگی تو گناہ میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا کہ اللہ عظیم کے نام کو تم استعمال کر رہے ہو اتنے غلط کام کے لیے، اور ایسے شخص کا مطالبہ پورا نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ یہاں پہ میں وہ مثال دوں تو زیادہ بہتر ہے جو ہمارے معاشرے میں آج کل شاید عام ہوگی، امید تو یہی ہے کہ لڑکا لڑکی سے سوال کرتا ہے، بیگم نہیں ہے، ایسی لڑکی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کوئی محرم کا رشتہ ہو، دوستی لگائی ہوئی ہے، اور اس سے سوال کرتا ہے کہ تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنی تصویر بھیج دو، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میرے ساتھ ایک ملاقات کرو، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میری خواہش پوری کر دو۔ تو وہ اللہ کا نام استعمال کر رہا ہے، تو کیا لڑکی اس کے ان الفاظ سے متاثر ہو؟ نہیں، بالکل متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سمجھ جائے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے جو اللہ کے نام کو اتنے غلط کام کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تیسری حالت، یہ ہم کس چیز کے حالات بیان کر رہے ہیں جی؟ یعنی کہ اللہ کے نام سے مانگنے والا مانگ رہا ہے، اس کی حالت کیا ہے؟ تو تیسرے نمبر پہ اللہ کا نام لے کے وہ سوال کرتا ہے، مانگتا ہے کوئی ایسی چیز جس چیز کو ادا کرنے میں نقصان پہنچتا ہے اس کو جس سے مانگی جا رہی ہے، اسے مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے انتہائی نقصان پہنچے گا۔ مثال کے طور پہ مانگنے والے نے جس سے مانگا ہے اس کے پاس پیسے دیکھے تو کہتا ہے کہ تم اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھے اتنے پیسے دے دو،
یہ کہتا ہے بھائی یہ پیسے میں لے کر آیا ہوں اس لیے کہ میں نے اس سے میڈیسن خریدنی ہے اپنی بیگم کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی مال نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا واجب ہے اس پہ کہ اس کی خواہش کو پورا کرے؟ واجب نہیں ہے یہاں پہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی خواہش کو پورا کرے گا تو اسے انتہائی مشقت اور نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، تو یہاں پہ اس پہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ اس کی خواہش کو پورا کر دیتا ہے اور اپنے بیگم کا بھی مسئلہ حل کر لیتا ہے کہیں سے قرض لے کے کسی بھی طریقے سے، تو یہ جائز ہے اور شاید افضل ہو۔ یہاں پہ آپ کے ذہن میں شاید وہ حدیث آ رہی ہو کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ نبی علیہ السلام کے مہمان آئے تو آپ نے اپنی بیگمات کے گھروں میں پیغام بھیجا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے، ایک مہمان آیا ہوا ہے، بتایا گیا پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے صحابہ کرام میں اعلان کیا کون ہے جو میرے مہمان کو اپنے ساتھ لے جائے اور اس کی خدمت کرے؟ تو کون سے صحابی لے کر آئے تھے؟ جی اگر میں بول نہیں رہا تو ابو طلحہ ام سلیم کے شوہر خامن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ اپنے گھر میں لے کر آئے، بیگم سے کہا کچھ ہے کھانے پینے کے لیے، اللہ کے نبی کے مہمان آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بیگم نے کہا کچھ نہیں کھانے پینے کے لیے سوائے اس تھوڑے سے کھانے کے جو بچوں کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ شوہر نے کیا کہا؟ بچوں کو بہلا پھسلا کے کیا کرو؟ سلا دو۔ نبی علیہ السلام کا مہمان بھوکا نہیں رہنا چاہیے، تو انہوں نے خود بھی بھوک کی حالت میں رات گزاری، بچوں کو بھی سلا دیا، لیکن نبی علیہ السلام کے مہمان کو بھوکا نہیں رہنے دیا، اسے کھانا پیش کیا، اور اس عمل کو اللہ نے بڑا پسند کیا۔ اللہ رب العزت نے اس بارے میں باقاعدہ نبی علیہ السلام پہ وحی نازل کی، اور جب یہ صحابی فجر کی نماز میں مسجد میں آئے تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہاری بیوی کے عمل پہ بہت خوش ہوئے ہیں، بہت راضی ہوئے ہیں۔ تو میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ سے مانگنے والا اللہ کے نام سے کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہے جو دینے میں آپ کو نقصان پہنچے گا، لیکن اگر آپ پھر بھی دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن آپ پہ یہ دینا واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے کیونکہ آپ کو نقصان پہنچے گا، اس لیے واجب نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کو استعمال کرتے ہوئے مانگنے والا جو کچھ مانگ رہا ہے وہ بڑی چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا مانگنا یہ اس کی زیادتی ہے، مانگنے والے کا یہ چیز مانگنا کیا ہے؟ زیادتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی انسان آتا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ کے 2 گھر ہیں، ایک گھر مجھے گفٹ کر دیں، تو کیا خیال ہے اس بارے میں جی؟ اور اللہ کے نام استعمال کر رہا ہے، 2 گاڑیاں آپ کے پاس، ایک گاڑی مجھے دے دیں، اللہ کے نام کا واسطہ دے کہ گاڑی مجھے دے دیں، پکی دے دے، تو کیا ایسے مطالبے کو پورا کرنا واجب ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ ایسے مطالبے کو پورا کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ کسی کو نقصان پہنچائیں نہ خود نقصان اٹھائیں۔ پانچویں حالت یہ ہے اس شخص کی جو اللہ کے نام کو استعمال کرتے ہوئے مانگ رہا ہے کہ وہ جس چیز کو مانگ رہا ہے وہ اس کا حق نہیں ہے اور وہ چیز حرام بھی نہیں ہے، جائز چیز ہے، مباح ہے،
اور اس کے سوال میں ظلم و زیادتی نہیں ہے، جس سے مانگ رہا ہے اسے کوئی شدید نقصان نہیں ہوگا، تو یہاں پہ کیا کیا جائے؟ کیا اس کے مطالبے کو پورا کرنا واجب ہے چونکہ اس نے اللہ کے نام استعمال کیا ہے، یا واجب نہیں ہے؟ تو اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ جمہور علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کے مطالبے کو پورا کرنا افضل ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے ان لوگوں کی؟ دلیل ان کی یہ ہے کہ یہ اپنے مال کا مالک ہے، تو اس پہ واجب نہیں ہے کہ لوگوں میں یہ مال تقسیم کرتا پھرے۔ زکوٰۃ واجب تھی، وہ ادا کرتا ہے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ مطالبہ ہے، تو اس پہ واجب نہیں ہے کہ ایسے مطالبے کو پورا کرے، کر دے تو افضل ہے، بہتر ہے۔ اور دوسرے علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اس کے مطالبے کو پورا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث آپ کے سامنے ہے، نبی علیہ السلام حکم دے رہے ہیں کہ وَمَن سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، جو اللہ کا نام استعمال کرتے ہوئے، اللہ کا نام کا واسطہ دیتے ہوئے تم سے سوال کرے، مانگے، اس کو دو۔ اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ فعل امر آرڈر کا لفظ جو ہوتا ہے اس پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی قرینہ مل جائے، کوئی دلیل مل جائے جو بتائے کہ یہاں پہ فعل امر وجوب کے لیے نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہاں پہ آپ کے الفاظ علیہ السلام وجوب کے لیے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ ایسا کرنا واجب نہیں ہے۔ اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس میں تفصیل ہے، اللہ کا نام استعمال کرتے ہوئے کوئی مانگ رہا ہے، جو چیز مانگ رہا ہے یہ اس کا حق نہیں ہے لیکن حرام بھی نہیں ہے، اور اسے دینے میں دینے والے کے لیے کوئی مشقت بھی نہیں ہے، اس کا سوال کرنے والے کا سوال کرنا اس میں کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم دیکھیں گے وہ کس سے مانگ رہا ہے۔ اگر وہ کسی خاص شخص سے مانگ رہا ہے، عام اعلان نہیں کر رہا مسجد میں کھڑا ہو کے، بلکہ کسی خاص شخص سے مانگ رہا ہے اور وہ دینے کی طاقت رکھتا ہے، تو پھر اس پہ واجب ہوگا دینا۔ مثال کے طور پہ آپ کا پڑوسی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پیشہ ور بکاری نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج ہی مانگنے آیا، اس کی مجبوری ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری حالت یہ ہے کہ میرے بچوں نے صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا، اور ابھی 12 بج گئے، 1 بج گئے، 2 بج گئے، اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں ان کو دوپہر کا کھانا کھلاؤں، تو آپ اس معاملے میں میری مدد کریں۔ تو کیا یہاں، اور اللہ کے نام استعمال کر رہا ہے، کہتا ہے آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ میری مدد کریں، میرے بچے بھوکے مار رہے ہیں، تو کیا یہاں پہ اس کے مطالبے کو پورا کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ یہ پورا کرنا واجب ہے کہ مستحب ہے؟ کہتے ہیں اس حالت میں واجب ہے۔ یا جیسے آپ سے کوئی کہتا ہے فقیر، اور آپ جانتے ہیں کہ واقعی فقیر ہے، کہ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھے زکوٰۃ دیں، کیونکہ زکوٰۃ آپ لوگوں میں تقسیم کرتے پھر رہے ہیں، تو مجھے بھی دیں اس میں سے کیونکہ میں حقدار ہوں، تو یہاں پہ ایسے شخص کا مطالبہ پورا کیا جائے گا۔ اور اس معاملے میں ہمارے پاس 1-2 احادیث بھی ہیں، یعنی کہ اس حدیث کے علاوہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی 1652 1652، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا اخبرکم بشر الناس، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو لوگوں میں بدترین قسم کا انسان ہے؟ فرمایا رجل یسأل باللہ ولا یعطی بی، یہ وہ انسان ہے جس سے اللہ کے نام کے ذریعے سوال کیا جا رہا ہے، اللہ کا واسطہ دے کے مانگا جا رہا ہے، وہ پھر بھی نہیں دیتا۔
یہ اس حدیث کا ایک مفہوم ہے، ایک ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ویسے اس کا دوسرا ترجمہ بھی ہے، دوسرا مفہوم بھی ہے۔ وہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو لوگوں میں بدترین ہے؟ یہ کون ہے؟ رجل یسأل باللہ، یہ وہ آدمی ہے جو خود لوگوں سے اللہ کا نام استعمال کر کے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے۔ ولا یعطی بہ، لیکن جب کوئی اور اللہ کا نام استعمال کر کے اس سے مانگے تو اس کو نہیں دیتا۔ فرق سمجھ گیا علماء کرام؟ پہلے میں کیا تھا کہ اللہ کا نام استعمال کر کے اس سے مانگا جاتا ہے اور یہ دینے کی طاقت رکھتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے، تو یہ برا آدمی ہے۔ اور دوسرا مفہوم میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ آدمی لوگوں سے مانگتا ہے اللہ کا نام استعمال کر کے، اور جب اس سے کوئی مانگے اللہ کا نام استعمال کر کے تو پھر اسے دیتا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے معجم الکبیر للطبرانی کی، نمبر ہے اس کا 943 943، اور شیخ البانی رحمہ اللہ اسے لے کر آئے ہیں اپنی کتاب الصحیحہ میں، وہاں پہ نمبر ہے 2290 2290۔ کیا الفاظ ہیں کہ ملعون من سأل بوجہ اللہ، اس شخص پہ لعنت ہو جو لوگوں سے مانگنے کے لیے انہیں اللہ کے چہرے کا واسطہ دیتا ہے، یعنی کہ دنیا کمانے کے لیے، مانگنے کے لیے کس کو استعمال کر رہا ہے؟ اللہ کے چہرے کو، عظیم اللہ کے چہرے کو۔ اور فرمایا ملعون ہے وہ شخص جس سے مانگا گیا اور مانگنے والے نے اللہ کے چہرے کا تذکرہ کیا، اس کا واسطہ دیا، اور اس نے اس کے مطالبے کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کو نہ دیا۔ یعنی کہ جو مانگ رہا ہے دنیا اور دنیا لینے کے لیے استعمال کر رہا ہے اللہ کے چہرے کو، وہ بھی لعنتی، اور جب آپ سے مانگ لیا گیا ہے، مانگنے والے نے تو غلطی کر ڈالی، اللہ کے چہرے کو استعمال کیا اپنی دنیاوی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اب کم از کم آپ اللہ کے چہرے کو اہمیت دیں، آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال کریں، آپ اس کی خواہش کو پورا کر دیں، اس کے مطالبے کو پورا کر دیں۔ اگر آپ پورا نہیں کرتے تو آپ بھی ملعون ہیں، آپ پہ بھی لعنت نازل ہوگی۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو خلاصہ کلام اب یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی مانگے اور مانگتے ہوئے استعمال کرے کس کو؟ اللہ کے نام کو، اور وہ ایسی چیز مانگ رہا ہے جو حرام نہیں ہے، اور ایسی چیز نہیں مانگ رہا جسے دینے میں آپ کو مشقت کا سامنا کرنا پڑے، کوئی بڑی چیز بھی نہیں مانگ رہا، تو وہاں پہ اس کے مطالبے کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ مثال دے چکا ہوں، آپ کا پڑوسی ہے اور وہ کہہ رہا ہے میرے بچے بھوکے ہیں، دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب وہ آپ سے حرام چیز نہیں مانگ رہا، اور کھانا مانگ رہا ہے، کوئی گاڑی نہیں مانگ رہا، کوئی پلاٹ نہیں مانگ رہا، کوئی موبائل نہیں مانگ رہا، تو یہاں پہ اللہ کے نام کی لاج رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نام کو اہمیت دینی چاہیے، اللہ کے ادب کا یہ تقاضا ہے، اللہ کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے مطالبے کو آپ کیا کریں؟ پورا کریں۔ یہ تھا حدیث کا جملہ نمبر 2۔ جملہ نمبر 3، وَمَن دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوا، جو تمہیں دعوت دے، فَأَجِيبُوا، تو اس کی دعوت کو کیا کرو؟ قبول کرو۔ یہ کون سی دعوت کی بات ہو رہی ہے؟ نمبر 1 دعوت ہو سکتی ہے ولیمے کی۔ کس کی دعوت ہو سکتی ہے؟ ولیمے کی۔ تو ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے۔ ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ واجب ہونے کی دلیل پہلے نمبر پہ یہ حدیث کہ اذا دعی احدکم من الولیمۃ فلیأتھا، جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو اس دعوت کو قبول کرے اور ولیمے میں حاضر ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی آئی ہے۔ دوسری حدیث
جس سے پتہ چلتا ہے کہ ولیمے کی دعوت کو کم از کم قبول کرنا واجب ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیمے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو ولیمے کی دعوت کو قبول نہ کرے اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی نافرمانی کی۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ رہتے ہیں مدینہ منورہ میں اور ولیمے کی دعوت آپ کو دی گئی ہے ریاض سے، تو کیا ولیمے کی دعوت قبول کرنا واجب ہے؟ جی آپ بتائیے۔ تو ولیمے کی دعوت واجب ہے، یہ عام اصول ہے، لیکن ہر اصول سے کچھ نہ کچھ کیا ہوتے ہیں؟ استثناء ہوتے ہیں۔ تو اگر ولیمے کی دعوت جس نے دی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہاں پہ میوزک کا اہتمام کرے گا، ڈانس کا اہتمام کرے گا، بے پردگی ہوگی، بے حیائی ہوگی، تو آپ اس دعوت کو قبول کریں اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جا کے آپ کو موقع ملے گا اس موضوع پہ تقریر کرنے کا، موقع ملے گا اس موضوع پہ درس دینے کا، موقع ملے گا برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کا، جائیے پھر تو۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ درس نہیں دے سکیں گے، اس موضوع پہ تقریر نہیں کر سکیں گے، اس برائی سے روک نہیں سکیں گے، تو پھر ایسے ولیمہ کی دعوت میں جانا آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ولیمے کی دعوت دی گئی، لیکن ولیمے میں آپ کو پتہ ہے کہ دسترخوان پہ حلال گوشت کے ساتھ ساتھ شراب کی بوتل بھی رکھی جائے گی، تو یہاں پہ بھی آپ جائیے اگر آپ اس برائی سے روک سکتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ خود بچنا ہے، میں یہ بچنے کی بات نہیں کر رہا، روک سکتے ہیں، شور ڈال سکتے ہیں، وہاں پہ نصیحت کر سکتے ہیں اچھے انداز سے کہ بھئی یہ بوتلیں شراب کی اٹھاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ نے آپ کو خوشی دکھائی ہے اور آپ اس موقع پہ ایسی حرکت کر رہے ہیں۔ تو اگر اس قسم کا کام آپ کر سکتے ہیں تو پھر جائیے، اور اگر نہیں آپ نے جانا ہے خاموشی سے اور شراب نہیں پئیں گے لیکن کسی کو منع بھی نہیں کریں گے تو پھر ایسی دعوت میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ولیمے کی دعوت آپ کو دی گئی لیکن اسے قبول کرنے میں آپ کو انتہائی نقصان ہوگا۔ مثال میں بھی دے چکا ہوں، دعوت ولیمہ ہے ریاض میں، اب مدینہ سے آپ کو ٹکٹ خریدنا ہوگی ہوائی جہاز کی، ایئر لائن کی، تو ولیمہ تو آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ تو اب یہاں پہ اگر جا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس نقصان سے محفوظ رہیں تو آپ معذرت کر لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا آپ کو پتہ ہے کہ جو دعوت ولیمہ مجھے دی گئی ہے اسے قبول کرنے کی وجہ سے کئی واجبات چھوٹ جائیں گے۔ کیا چھوٹ جائیں گے؟ مثال کے طور پہ میری ایک نماز قضا ہو جائے گی، مثال کے طور پہ میں والدین کی خدمت کرنے والا گھر میں کوئی نہیں ہے، میں ہی کرتا ہوں، تو اگر میں دعوت قبول کرتا ہوں تو والدین کی کوئی خدمت نہیں کرے گا، وہ تنگ ہوں گے، پریشان ہوں گے، انہیں تکلیف ہوگی، تو یہاں پہ بھی آپ کو چاہیے کہ آپ معذرت کر لیں اور والدین کی خدمت کو اہمیت دیں، اس کو ترجیح دیں۔ تو یہ چند میں نے صورتیں بیان کی ہیں، تو ایسے ہی اور بھی شکل ہو سکتی ہے کہ جب ولیمہ کی دعوت قبول کرنا واجب نہیں رہتا۔ عام حالات میں ولیمہ کی دعوت قبول کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ ایک آدمی اس کو پتہ ہے میں ولیمہ میں جاؤں گا تو مجھے آفت سے چھٹی کرا دی جائے گی، مجھے میری جاب ختم ہو جائے گی، تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ ولیمہ کی دعوت کو قبول کرو، ایسی بات نہیں ہے۔ اب رہ گیا معاملہ عام دعوت کا۔ ابھی تک ہم نے گفتگو کی ہے کون سی دعوت کے بارے میں؟ ولیمے کی دعوت کے بارے میں۔ اب ہے عام دعوت، تو عام دعوت کا کیا حکم ہے؟ تو عام دعوت کے بارے میں عام طور پہ علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ اسے قبول کرنا افضل ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، سنت ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔
لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ وہاں پہ بھی اگر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اس دعوت کو قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو آپ اس دعوت کو قبول کریں۔ اگر آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کی مجبوری ہے۔ اور ویسے بھی حدیث ہے بخاری شریف کی، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مسلمان پہ 5 حقوق ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ اجابت الدعوہ، وہ آپ کو دعوت دے تو آپ اس کی دعوت کو کیا کریں؟ قبول کریں۔ حدیث کے کتنے جملوں کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے؟ 3 کے اوپر۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا وَمَن صَنَعَ إِلَيْكُم مَّعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو تم اسے اس کا بدلہ دو۔ نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ هل جزاء الإحسان، جو آپ کے ساتھ نیکی کرے آپ اس کے ساتھ نیکی کریں۔ جس نے آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا آپ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں۔ آپ یتیم تھے، کسی نے آپ کی کفالت کی، آپ کو پالا پوسا، آپ کو پڑھایا، یتیم کی کفالت کرنی چاہیے اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے۔ کفالت کرنے والے سے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ سے اجر و ثواب لو، اس سے کوئی امید نہ رکھو۔ اور اس یتیم سے کیا کہیں گے کہ شریعت تم سے کیا تقاضا کرتی ہے کہ جو تمہارے ساتھ نیکی کرے تم اس کے ساتھ نیکی کرو، آپ اس کا احترام کریں، وہ اگر کبھی مشکل میں پھنسے تو آپ اس کی مدد کریں۔ آپ بچے تھے، اس نے آپ کی کفالت کی، آج وہ بوڑھا ہے تو آپ اس کی خدمت کریں۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ، اگر تم وہ چیز نہ پاؤ جس سے تم اسے بدلہ دے سکو، اس نے آپ کو کپڑے دیے، تحفہ دیا کپڑوں کا، آپ کے پاس یہ تحفہ دینے کے لیے وسائل نہیں ہیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ فَادْعُوا لَهُ، آپ اس کے لیے کیا کر دیں؟ دعا کر دیں۔ لیکن دعا کتنی کرنی ہے؟ جزاک اللہ ایک دفعہ کہنا ہے؟ نہیں، فرمایا فَادْعُوا لَهُ، اس کے لیے دعا کر دو، حَتَّى تَرَوْا، یہاں تک کہ تم یقین کر لو، تمہیں علم ہو جائے کہ انکم قد کافأتموہ، کہ بے شک تم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ اتنی دعائیں کر ڈالی ہیں۔ اس کو ترو پڑھا گیا، ترو پڑھیں گے تو پھر معنی کیا ہوگا؟ تمہیں علم ہو جائے، تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ اتار دیا، اتنی دعائیں دو سے۔ اور اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں ترو تو پھر معنی ہوگا یہاں تک کہ تمہارا یہ خیال ہو کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ تو یہ وہ عظیم حدیث ہے جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب آگے بڑھتے ہیں، فیہ مسائل، اس باب میں کیا کیا مسائل ہیں، کیا کچھ ہمیں معلوم ہوا، کن چیزوں کا پتہ چلا۔ الاولی، پہلا مسئلہ، اعادۃ من استعاذ باللہ، اس کو پناہ دینا جو اللہ کا نام استعمال کر کے پناہ مانگے، جو اللہ کی پناہ مانگے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے اس عورت کو چھوڑ دیا جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں اعوذ باللہ منک، میں آپ سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تو آپ نے اس کو پناہ دی اور اس کو چھوڑ دیا اور اس کے گھر بھیج دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے بارے میں کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ اس لڑکی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلط رپورٹ دی گئی تھی، اور بھی بہت کچھ کہا گیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، اعطاء من سأل باللہ، اسے دینا چاہیے جو آپ سے سوال کرے، آپ سے مانگے اللہ کے نام کے ذریعے، اللہ کے نام کا واسطہ دیتے ہوئے، اور اس کے بارے میں تفصیلات ہم ذکر کر چکے ہیں۔ الثالثہ، اجابت الدعوہ، دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اس موضوع پہ بھی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔
الرابعۃ المکافات علی الصنیعہ، احسان پہ، نیکی کرنے پہ نیکی کا بدلہ دینا چاہیے. جو آپ کے ساتھ نیکی کرے آپ اس کا بدلہ دیں. اور اس موضوع پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے. شریعت نے اتنا خیال رکھا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو کچھ سلام کہتا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ اگر آپ کو کوئی سلام کہے، آپ کو زندگی کی دعا دے کوئی، تو جیسا سلام وہ کہے آپ ویسا کہیں یا اس سے بھی بہتر کہیں. یعنی کہ وہ کہے السلام علیکم تو آپ کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یعنی کہ اس نے کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کہیں گے اللہ آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے اور آپ پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. اور اگر وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ پہ سلامتی بھی نازل ہو، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اور تمہارے اوپر اللہ کی برکتیں بھی نازل ہوں. الخامسہ، پانچواں مسئلہ، ان الدعاء مکافأۃ لمن لم یقدر الا علیہ، کہ دعا مکافأۃ، یہ بدلہ ہے اس شخص کی طرف سے جو اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. یعنی کہ آپ کو دینے والے نے سوٹ دیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ سوٹ کا بدلہ سوٹ سے نہیں دے سکتے تو پھر آپ اس کو کیا دیں؟ دعائیں دیں. تو پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جو اس کے علاوہ کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. السادسہ، چھٹا مسئلہ، قولہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان، حتی تروا انکم قد کافأتموہ، کہ دعائیں کتنی دینی ہے؟ اتنی دینی ہے یہاں تک کہ تم یقین ہو جائے کہ بے شک تم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے. اور جو دعا بھی نہ دے تو یہ بڑی، یعنی کہ اس پہ بہت افسوس ہوتا ہے. میں تو اپنے احباب سے کہا کرتا ہوں کہ آپ دین کے طالب علم ہیں، آپ کی کوئی دعوت کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ دعا لینے کے لیے. تو کم از کم دعائیں تو دیں اس کو. آپ دعا بھی نہیں دیں گے تو پھر تو صورتحال بہت خراب ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں یاد کرنی چاہیے، اور جو آپ کو کھانا پیش کرے کھانا کھانے کے بعد کم از کم اسے وہ دعائیں دیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہیں، بلکہ مزید بھی دیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ باب اپنے اختتام کو پہنچا. اب ہم بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف. اگلا باب کیا ہے؟ الباب الخامس والخمسون، باب نمبر 55. یہ کیا باب ہے؟ کہ باب لا یسأل بوجہ اللہ الا الجنہ، اللہ کے چہرے کا واسطہ دیتے ہوئے نہ مانگا جائے، نہ سوال کیا جائے سوائے کس کے؟ جنت کے. اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کے مانگنا ہے تو کیا مانگیں؟ جنت مانگیں. جنت آپ نے مخلوق سے مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کے چہرے کا واسطہ دیتے ہوئے نہ مخلوق سے مانگیں گے، نہ اللہ سے مانگیں گے. کیا؟ دنیا کی حقیر چیزیں. ہاں، اللہ کے چہرے کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ سے مانگیں، وہ بھی کیا؟ جنت، یا وہ چیزیں مانگیں جو جنت میں لے جانے کا سبب ہے، جنت کے قریب کر دینے والی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ میں تجھے تیرے چہرے کا واسطہ دیتے ہوئے سوال کرتا ہوں کہ مجھے دین کا علم دے. تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ دین کا علم جنت میں لے جانے والا ہے. لیکن اللہ کے چہرے کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کی حقیر چیزوں کا سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب جابر رضی اللہ عنہ سے، مشہور و معروف صحابی ہیں. قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
لا یسأل بوجہ اللہ الا الجنہ، کہ نہ سوال کیا جائے اللہ کے چہرے کے ذریعے مگر کس چیز کا؟ جنت کا۔ اس حدیث کو روایت کی امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور کئی دیگر علماء کرام نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ بہرحال حدیث اگرچہ ضعیف ہو، لیکن حدیث میں جو تعلیمات آئی ہیں ان کی تائید دیگر احادیث سے بھی ہو جاتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ ملعون من سأل بوجہ اللہ، اس پہ لعنت ہو جو اللہ کے چہرے کے ذریعے کیا کرے؟ مانگے اور سوال کرے۔ اور پھر آیا کہ وَمَلْعُونٌ مَّن سُئِلَ بِوَجْهِ اللَّهِ فَمَنَعَ سَائِلَهُ، لعنت ہو شخص پہ جس سے مانگا گیا اللہ کے چہرے کا واسطہ دیتے ہوئے اس نے پھر بھی نہیں دیا بلکہ دینے سے انکار کر دیا۔ میں بتا چکا ہوں کہ اس حدیث کو امام طبرانی اپنی کتاب المعجم الکبیر میں لے کر آئے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس قسم کی احادیث سے اس معنی و مفہوم کی تائید ہوتی ہے جو اس حدیث میں آیا ہے، جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ فیہ مسائل، اب اس باب میں کیا مسائل ہیں؟ الاولی، پہلا مسئلہ، النہی عن ان یسأل بوجہ اللہ الا غایۃ المطالب، ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے کس بات سے؟ اس بات سے کہ اللہ کے چہرے کے وسیلے سے مانگا جائے، سوال کیا جائے، الا یہ کہ کوئی ایسی چیز ہو جو مانگی جانے والی چیزوں میں سے انتہائی درجے کی ہو، اور وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ غایۃ المطالب، جن جن چیزوں کو ہم طلب کرتے ہیں، جن جن چیزوں کا ہم قصد کرتے ہیں، جن جن چیزوں کا ہم ارادہ کرتے ہیں، ان میں سے وہ چیز جو آخری نمبر پہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ جنت ہم سب کی سب سے بڑی خواہش ہے، اور جنت کی خواہش کے پیچھے دیگر کئی خواہشات ہیں۔ مثال کے طور پہ جنت مل گئی تو اللہ کے چہرے کا دیدار ہو سکے گا، جنت مل گئی تو جنت میں اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات ہو سکے گی۔ تو جنت بہت بڑا مطالبہ ہے، بہت بڑا سوال ہے، مانگی جانے والی چیزوں میں سے سب سے بڑھ کر چیز ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب اللہ کے چہرے کا واسطہ دیتے ہوئے مانگیں گے، سوال کریں گے، تو پھر کیا مانگیں؟ جنت مانگیں، یا وہ چیزیں مانگیں جو جنت کے قریب کر دینے والی ہیں۔ نماز کا سوال کرنا، یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، تو یہ تیرے چہرے کا واسطہ ہے کہ مجھے نمازی بنا دے۔ علم کا سوال کرنا، قرآن کے حافظ بننے کا سوال کرنا، حج کا سوال کرنا، یا اللہ تو یہ تیرے چہرے کا واسطہ ہے کہ مجھے حج کرا دے، اور مقصد حج کا حج ہی ہو، حج کا مقصد حج ہی ہو، یہ نہیں کہ چلو اس معنی سیر ہو جائے گی تھوڑی سی، یا حاجی صاحب میرا نام پڑ جائے گا، یا لوگ جا رہے ہیں منہ میں پانی آ رہا ہے میں بھی جاؤں کہیں پہ، نہیں، یہ مقصد نہیں، حج کا مقصد حج ہی ہے۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ جو معلوم ہوتا ہے اس باب سے، باب میں آنے والی حدیث سے، وہ کیا ہے؟ اثبات صفت الوجہ، اللہ تعالیٰ کے لیے چہرے کی صفت کا اثبات، یعنی کہ اس بات کا اثبات کہ اللہ کا چہرہ ہے۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ کہ اللہ چہرے والے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا اس صفت کے اوپر ایمان ہے، دیگر دلائل کی روشنی میں بھی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ جب لوگ ختم ہو جائیں گے، مخلوقات ختم ہو جائیں گی، تب بھی رہے گا، کیا رہے گا؟ تیرے رب کا چہرہ۔ تو اللہ کے چہرے کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے، لیکن ماننے کا ہمارا انداز اعتدال پہ مبنی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ اللہ کا چہرہ انسانوں کے چہروں کی طرح ہے،
کسی مخلوق کے چہرے کی طرح ہے، نہیں، ہم تشبیہ نہیں دیتے، لیکن ہم اس کی تعویل بھی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کا چہرہ تو نہیں ہے، چہرے کا مطلب کچھ اور ہے، نہیں، اللہ کے چہرے کا مطلب اللہ کا چہرہ ہے، اور ہمارا اس صفت کے اوپر ایمان ہے۔ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو روز قیامت اللہ کے چہرے کا دیدار کر سکیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ تو ہم نہ اس صفت کا انکار کرتے ہیں اور نہ تشبیہ دیتے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی مثال بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا چہرہ ہے اور ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کا چہرہ ویسے ہے جیسے اللہ کی ذات کے لائق ہے، اللہ کے شایان شان ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ باب بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کتاب میں آنے والے عقائد کو سمجھنے کی اور اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان عقائد کی طرف دوسروں کو بھی دعوت دینے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔